سب سے پہلا ہے حسنی حروف، جس میں امان علی سندھی، صبغت اللہ حسن مصنع، مصطفیٰ یعقوب کارکی، ساحل سلیم کوکر، عبدالقادر افضل منشی، زیان امتیاز لولانیہ۔ دوسرا گروپ ہے حسینی گروپ، اس میں الفسانی علی سندھی، عبدالغفور نقی فقیر، سفیان شبیر خلیفہ، سلمان عظیم اللہ، سید سفیان طہ حسین اور مختار سرفراز بھیا۔ سوال حسنی گروپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ لفظ اللہ کا نام کب پر پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے فتح یا ضمہ ہو تو لفظ اللہ کا نام پر ہوگا، اور فتح اور ضمہ کے علاوہ زیر ہو تو باریک ہوگا۔ جی ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیے لفظ فرقی، لفظ فرقی آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں پر اور باروی دونوں کیوں جائز؟ قوف کی وجہ سے فرقین میں پر جائز ہے اور بین الکسرتین کی وجہ سے باریک جائز ہے۔ آپ کی وجہ سے کیوں جائز ہے؟ کیونکہ قوف پر حرف ہے۔ ہاں، اس کا جو آس پاس ہو وہ بھی پر ہو جاتے ہیں۔ چلے مد کی تعریف کرتے ہوئے محلے مد بیان کریں۔ حرف مد کی اصلی مقدار سے روایت کے مطابق کسی معین حد تک بڑھانا اس کو مد کہتے ہیں۔ محل مد کی دو قسم ہے، حرف مدہ، حرف لین۔ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ اور معین، جی معین مقدار میں پڑھنے کو۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ مد کی کتنی قسم؟ مد کی دو قسم ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اور سکون ہو تو اسے مد فرعی کہتے ہیں، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اس کے بعد آپ یہ بتائیے مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی؟ مد فرعی کی 6 قسم ہے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم اور مد لین عارض۔ ماشاءاللہ صحیح۔ آپ یہ بتائیے آخری سوال حسنی گروپ سے یہ ہے، مد لازم بلحاظ محل اور سبب کی کتنی قسم؟ مد لازم کی 4 قسم ہے، بلحاظ محل و سبب: قلمی مثقل، قلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف۔ ماشاءاللہ صحیح جواب آیا ہے۔ تو ہمارا حسنی گروپ سے پر اور باریک پڑھنے کے جو سوالات تھے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ پہلا سوال حسینی گروپ سے، یہ بتائیے اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کہتے ہیں، صحیح جواب ہے ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے محل کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ ادغام مثلین، مدغم اور مدغم فی دونوں کا حرف ایک ہی ہو تو ادغام مثلین ہوگا۔ مدغم اور مدغم فی دونوں کا مخرج ایک ہی ہو تو ادغام متجانسین ہوگا۔ مدغم اور مدغم فی دونوں کا مخرج قریب قریب ہو تو متقاربین ہوگا۔ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ غنہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کے برابر، صحیح جواب ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یہ بتائیے غنہ کسے کہتے ہیں؟ 1 الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ اب یہ بتائیے میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخفا۔ اخفا، صحیح جواب۔